بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف حالات دے کر آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری، نفع اور نقصان، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آزماتے ہیں۔ یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اس حال میں ضرور ہوتا ہے، یا تو کوئی غمی میں رہتا ہے، یا تو کوئی خوشی میں رہتا ہے، یا کبھی کوئی بیماری میں رہتا ہے، یا تو کوئی اللہ کسی کو صحت دیتے ہیں، یا کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کو نفع ہوتا ہے۔ یہ 6 حالاتوں میں کوئی نہ کوئی ضرور مبتلا ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہے، یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم دیتے ہیں، اور غم دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور آپ سب کو آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تو آزمائش ہمیں آنا ہی آنا ہے۔ ہر بندے کو یا تو خوشی ہوں گی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غم دیں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کریں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دیں گے۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور ہونا ہے۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ غم کی حالت میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اور شکر کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوشی دیتے ہیں تو اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے، جیسے جوان بچی ہے، اس کا شوہر ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے، اگر وہ بچی کہے کہ اللہ کے فیصلے پر میں خوش ہوں، اللہ نے جس حال میں رکھا میں اس حال میں خوش ہوں، تو وہ لڑکی پاس ہو گئی، وہ بچی پاس ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے خوشی دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ بندہ فیل ہے۔ اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ خوشی میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی دیتے ہیں تو سب نمازیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشی دیتے ہیں مال کے ذریعے، کہ جب اس کو مال ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو اب اس مال کے ذریعے سے وہ بنگلہ خرید لیتا ہے، پھر گاڑیاں خرید لیتا ہے، پھر سہولیات بھی، گھر میں جتنی بھی سہولیات کی چیزیں سب خرید لیتا ہے۔ اب وہ عیش میں رہتا ہے، بالکل انجوائے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں ڈنر کے لیے چلا جاتا ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ پیسے دیتے ہیں تو گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو راستے میں نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشی دے مال کے ذریعے سے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت ڈالتے ہیں تو پھر 5 وقت کی نماز میں ہم اللہ یاد آتا ہے، پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، ہم سب کچھ کریں گے مصیبت کے وقت میں، لیکن نہیں کریں گے تو خوشی کے وقت میں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیسے دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم ان پیسوں سے اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہیں۔ جب بندہ یہ سب چیزیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کے پیسے میں برکت دیتے ہیں، اس کے صحت میں برکت دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مال سے نوازتے ہیں تو نہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب کوئی سفیر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ 50 روپے لے لو اور چلے جاؤ۔ جو کوئی مدرسے کا تقاضا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے کسی کو دے دیا۔
یہ کسی بھی دین کے لیے جب تقاضا رکھا جاتا ہے، جب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے، وہ منع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں پیسے خوب خرچ کریں، ہم صدقہ نکالیں، خاص طور سے اس وقت میں ہم خوب صدقے کا اہتمام کریں۔ ایسی بیماری آئی ہے تو اس دور میں تو ہمیں بہت صدقہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جب پیسے دیں گے تو ہمارے پیسے خرچ ہوں گے، کہ میرے بھائیوں، کہ میرے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرو میں آپ کو 10 روپے دوں گا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے گھر ایک فقیر آیا تو ایک ہی روٹی بچی ہوئی تھی، تو رابعہ بصریہ نے 1 روٹی دے دی۔ ان کی خادمہ نے کہا کہ اپنے پاس تو ایک ہی روٹی ہے، کہا کہ جب میں اللہ کے راستے میں 1 دوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مجھے 10 روٹیاں دیں گے۔ جب وہ فقیر چلا جاتا ہے روٹی لے کر تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک صاحب آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو وہ اپنے خادمہ سے کہتی ہے کہ دیکھو کون آیا ہے۔ تو دروازہ کھولتے ہیں تو ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں 10 روٹیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، خادمہ کہتی ہے ٹھیک بات ہے، اور وہ روٹی کو 10 روٹی دے کر جاتا ہے تو خادمہ 1 روٹی چھپا کر رکھ دیتی ہے اور 9 روٹیاں رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ رابعہ بصریہ پوچھتی ہے کہ کون آیا تھا؟ کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے 10 روٹیاں ہدیہ میں دے کر چلے گئے، 9 روٹیاں ہدیہ میں دے کر چلے گئے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کی، 1 روٹی دی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور مجھے 10 دیں گے، تو 9 روٹی کس کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں 9 ہی روٹی دے کر گئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ اور 3 یا 4 دن کے بعد پھر ایک صاحب آتے ہیں اور پھر 10 روٹی دیتے ہیں، پھر وہ خادمہ چھپا لیتی ہے۔ پھر کہتی کہ رابعہ بصریہ کہتے کون تھا؟ کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، 10 روٹیاں دے کر چلے گئے، 9 روٹیاں دے کر چلے گئے۔ وہ رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اللہ کے راستے میں 1 روٹی دی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور مجھے 10 روٹی دیں گے۔ کہا کہ وہ صاحب سے ان کو بلا کے لاؤ۔ پھر وہ خادمہ ڈر گئی، پھر وہ رونے لگی، کہا کہ نہیں، آپ کا یقین اور ایمان صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے تھے، اللہ کا وعدہ ہے وہ صحیح ہے، وہ 10 ہی روٹی دے کر جا رہے تھے لیکن میں روزانہ 1 روٹی چھپا رہے تھے۔ تو دیکھو 1 روٹی دی تو ان کو کتنا ایمان اور ان کا یقین کتنا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے 10 روٹیاں ضرور بھی ضرور دیں گا، تو ہم 1 روپے خرچ کریں گے، اللہ ہمیں 10 روپے ضرور بھی ضرور دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہم اس پر صبر کریں، ہم شکوے شکایت نہ کریں۔ ہم بہت شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے بہت شکوہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر پہ کسی کی فوت ہو جائے تو ہم کتنا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہی گھر میں ایسا کیوں کیا، مجھے اتنی تکلیف کیوں دی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم سب سے زیادہ خوش ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا بھائی بازو والا میرا بھائی وہ کتنا خوش ہوگا، دوسرے لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ نہیں، ہر کوئی غم میں ہے، ہر کوئی آزمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں، سب کو آزماتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مصیبت میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی اور کو جا کر پوچھیں گے کسی کے حالات کو تو ہمیں ایسا لگے کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت طواف کر رہی تھی اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میں تیرے فیصلے پر خوش ہوں، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر خوش ہوں، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر خوش ہوں۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ اس طرح کی کیوں کہہ رہے؟ کہا کہ میں طواف ختم کرتی ہوں پھر میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب طواف ختم ہوا تو جب کہنے لگی کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بڑے بیٹے تھے اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ میں ایک مرتبہ تنور پہ روٹیاں بنا رہے تھے اور میرے 2 بیٹے ایک کمرے میں تھے۔ اس کے 1 دن پہلے میرے خاوند نے بکرے کو ذبح کیا تھا، تو مجھے ایک شور سے آواز آئی اور میں دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا میرے چھوٹے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ابو نے کل کیسے بکرے کو ذبح کیا تھا، میں آپ کو دکھاؤں؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ ہاں دکھائیے۔ تو بڑے بیٹے نے گلے کے اوپر چھری رکھی اور ایسے گھما دیے
वो तो तेजदार छुरी थी जो घुमा दिया उसने छुरी को, तो छोटे बेटे का गला कट गया। तो मैंने देखा कि बहुत सारा खून बह रहा था। तो मैंने बड़े बेटे को देखा कि वो तो कहीं गायब है। मैं उसको तलाश करने के लिए चली गई, देखा कि वो लकड़ियों के पीछे छुपा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी। जब मैं पीछे जाकर देखी तो वहाँ पर एक सांप था। उस सांप ने मेरे बड़े बेटे को डस लिया था और वो मर गया था। तो मैंने वो बेटे की लाश को उठाई और उस बेटे की लाश को उठाकर इस बेटे के पास रख दी। जब मैंने देखा कि मेरा छोटा बेटा कहाँ है, तो छोटे बेटे को देखने गई तो देखा कि वो तंदूर में गिर कर जल रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा सबसे छोटा बेटा तंदूर में जल कर मर गया। मैंने एक साथ मेरे तीनों बेटों का जनाजा उठाया। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों कि उस माँ पर क्या बीती होंगी कि उसके घर से तीनों बेटों का जनाजा निकल रहा हो। तो हम पे तो कुछ भी हालात नहीं है। चुनांचे बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे, जो फरिंगियों ने हुकूमत पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। जब कैद करने के बाद देखा कि फरिंगियों ने उनको दावत दी, वो कैद कर लिए थे, कहा कि चलो खाने के लिए आ जाए। तो बहादुर शाह जफर को 10 या 11 बेटे थे, तो 10 या 11 बर्तन ऐसे रखे हुए थे। तो बहादुर शाह जफर बैठे दस्तरखान पर, तो उन्होंने एक बर्तन को उठाया। जब एक बर्तन को उन्होंने उठाया तो देखा कि मेरे बड़े बेटे का गर्दन रखी हुई थी। तो दूसरे तीसरे ऐसे 11 बर्तनों के अंदर 11 बेटों की गर्दन रखी हुई थी। तो बताइए कि उस बाप पर क्या बीती होंगी, अपने नज़रों के सामने अपने बच्चों की गर्दन को देख रहे थे। मेरे भाइयों, क्या ये हालात हम पर आए? नहीं आए हैं। आज तक ये हालात हम पर नहीं आए। हमने मुसीबतों को देखा ही नहीं है। हम तो थोड़े भी बीमार हो जाते तो शिकवा कहते क्या हम ये मुसीबत हम पे आना था, ये बीमारी हम पर ही आना था, किसी और पर आ जाती। हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था? नौज बिल्लाह, हम ऐसे भी कहते हैं कि हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था। मेरे भाइयों, हमने तो बहुत कुछ बिगाड़ा है। हम तो कितने गुनाह करते हैं, हम दिन में से कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह चाहता तो इससे भी ज़्यादा सख्त हमारे आजमाइश रहते नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला रहीम है, अल्लाह तबारक तआला करीम है। अल्लाह तबारक तआला हमसे ऐसे आजमाइशें नहीं लेते हैं। हमारे अंदर जितनी इस्तिताअत है उससे कम ही अल्लाह तबारक तआला हमसे आजमाइशें लेते हैं। और हमें आजमाइशें तो लेते हैं, हम पे तकलीफें आती हैं, लेकिन उस तकलीफ की बिना पर अल्लाह तबारक तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे बड़ा सौदा हमें क्या हो सकता है? सस्ता सौदा है। तो हमें चाहिए कि हम खुशी में गमी में हर वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। बीमार हो तो अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने सेहत दी है तो भी शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह का शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।